بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس بار آپ نے عورت مارچ دیکھا ہے؟ کس طرح عورت مارچ میں کیا کچھ ہوا؟ آپ نے کراچی کی ویڈیو دیکھی ہوگی، آپ نے اس کے علاوہ کوئی پکچرز دیکھی ہوں گی، جو لاہور میں ہوا، جو اسلام آباد میں ہوا، جو کراچی میں ہوا۔ چند گنی چنی لڑکیاں روڈ پہ نکلی ہوئی تھی۔ یہ کون ہے؟ یہ کہاں سے آئی ہیں؟ ان کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ ان کے پاس بینرز کیا پکڑے ہوئے ہیں؟ ان کے نعرے کیا ہیں؟ آپ سب نے دیکھے بھی ہوں گے، آپ نے سنے بھی ہوں گے، آپ کو دکھ بھی ہوا ہوگا۔ پہلی بات آپ کو یہ سمجھنا ہوگی کہ یہ لوگ کون ہیں، ان کی ڈیمانڈ کیوں ہے اور کہاں سے ہے، ان کو کون لیڈ کر رہا ہے، ان کے لیے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، اور ان کو مسلمانوں کے خلاف کام کرنے کا ٹاسک کس نے دیا ہے اور کیوں دیا ہے۔ اس کے لیے آپ کو سمجھنا پڑا ہوگا کہ یہ کام کیسے کرتے ہیں۔ یہ اس طرح سے کام کرتے ہیں، یہ ایک پہلے چند جھوٹی کہانیاں بناتے ہیں۔ ان کہانیوں میں ان لڑکیوں کو، جو چند انہوں نے گنی چنی ہوتی ہیں، ان کو پیسے دے کے، ان کو خرید کے، ان کو اوپر لے کے آتے ہیں، ان کو یہ مظلوم بنا کے پوری دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں پوری دنیا کو جو چینلز ہیں، اس سلسلے میں پوری دنیا کا جو میڈیا ہے، یہ ان کا ساتھ دیتا ہے۔ کیونکہ آپ نے سنا ہوگا کہ پچھلے دنوں عمران خان نے بھی ایک تقریر میں یہ کہا تھا کہ پوری دنیا کا جو میڈیا ہے، وہ 7 خاندان ہینڈل کر رہے ہیں، وہ 7 خاندان چلا رہے ہیں، اس پوری دنیا کو 7 خاندان چلا رہے ہیں، اور پوری دنیا کا میڈیا بھی انہی کے انڈر آتا ہے۔ تو اس میڈیا پہ وہ ان لڑکیوں کو یا ان لوگوں کو لے کے آتے ہیں جن سے انہوں نے کام لینے ہوتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کو مظلوم بنا کے اٹھاتے ہیں، ان لوگوں کو مظلوم بنا کے پوری دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں، پھر ان کو یہ ایوارڈ دیتے ہیں، پھر ان کو یہ اعلیٰ عہدے دیتے ہیں، پھر ان کو یہ پوری دنیا میں سیر و تفریح کرنے کے لیے پیسے دیتے ہیں، ان کو یہ دنیا کے بڑے ممالک جو ہیں ان نیشنلٹی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ پوری دنیا میں گھما پھرا کے پیسے وغیرہ دے کے ان کے آفیشیل اکاؤنٹ بنائے جاتے ہیں، ان کو ویکیپیڈیا میں جگہ دی جاتی ہے۔ پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، دنیا کے ہر میڈیا پہ، ہر پلیٹ فارم پہ ان کو ہیڈ لائنز بنایا دیا جاتا ہے۔ پوری دنیا کے نیوز چینلز ان کو ہائی لائٹس بناتے ہیں، ان کے اوپر پروگرامز کروائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ان سے کام لیے جاتے ہیں۔ ان سے کام کیا لیے جاتے ہیں؟ ان سے کام اس طرح سے لیے جاتے ہیں کہ ان کو لوگوں کو اکثر کو خود بھی نہیں معلوم ہوتا کہ ان کا حال بھی بک چکا ہے، ان کا ماضی بھی بک چکا ہے، ان کا مستقبل بھی بک چکا ہے۔ یہ اس کا سودا کر کے یہ پیسے بھی لے لیتے ہیں، لیکن ان میں سے اکثریت کو خود کو بھی یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کس طرف جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ ریحام خان عمران خان کی بیوی ہیں، کس طرح سے انہوں نے ایک پوری پلاننگ بنائی، ان کی عمران خان کے ساتھ شادی کروائی، کیونکہ عمران خان پوری پاکستان میں سب سے زیادہ مقبول ترین سیاستدان اور پوری دنیا میں پاکستان کے سب سے بڑے سیاستدان بن کے ابھرے ہیں اور پوری دنیا کو لیڈ کرتے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں۔ ان کے ساتھ ان کی شادی کروائی گئی، پھر ان کی طلاق ہوئی، ان کے پاس اکاؤنٹ آ گیا، ساتھ یہ ایک سیاسی جنگ، ایک نظریات کی جنگ پاکستان کے خلاف لڑ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ غوریا ہے، اس کو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو آپ دیکھتے بھی ہوں گے، اس کو آپ جواب بھی دیتے ہوں گے کہ وہ کس طرح آپ کے اسلام کے خلاف، آپ کے دین کے خلاف، آپ کے ملک کے خلاف، آپ کی فوج کے خلاف ہر طرح سے آپ پہ اٹیک کرتے ہیں۔ جنگ ہے، بیانی کی جنگ ہے، اور یہ بیانی کی جنگ میں یہ انہی لوگوں کو استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ثنا کو دیکھ لیں، آپ ماروی سرمد کو دیکھیں گے، ماروی سرمد کو کس طرح سے یہ عورت آزادی مارچ کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں ملالہ یوسفزئی کو، اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے کیا انسانی حقوق کے لیے کچھ کیا ہے؟ کیا اس نے انسانوں کے لیے کچھ کیا ہے؟ کیا اس نے اسلام کے لیے کچھ کیا ہے؟ کیا اس نے پاکستان کے لیے کچھ کیا ہے؟ کیا کیا ہے اس نے کہ اس کو اتنا اعلیٰ بنا کے پوری دنیا کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے؟ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد انہی لوگوں کو انسانی حقوق کے عہدے دیے جاتے ہیں۔ انہی لوگوں کے ساتھ جو لوگ انسانی حقوق کے سودے کرتے ہیں، انہی کو انسانی حقوق کا نمائندہ بنایا جاتا ہے، اور انہی کے ذریعے پھر کام لیے جاتے ہیں۔ کام کس طرح سے لیے جاتے ہیں؟ اسی طرح سے لیے جاتے ہیں جو کچھ عورت مارچ میں ہوا ہے۔ وہ آپ سب نے دیکھا کہ کیا ہوا، کہ ڈیمانڈ کیا تھی۔ یہ ڈیمانڈ کس کی تھی؟ یہ لڑکیاں کون تھیں؟ یہ کہاں سے آئی ہیں؟ یہ قادیانی لڑکیاں ہیں، یہ این جی اوز کے اندر کام کرتی ہیں۔ این جی اوز میں انہیں لاکھوں کروڑوں روپے تنخواہ کس چیز کی ملتی ہیں؟ اسی ایک دن کے لیے ملتی ہیں، جو ایک دن یہ اسلام آباد میں آئی ہوئی تھی، یہ کراچی میں نکلی ہوئی تھی، یہ لاہور میں نکلی ہوئی تھی، اور یہ آزادی کی ڈیمانڈ کر رہی تھی۔ یہ کس سے آزادی کی ڈیمانڈ کر رہی تھی؟ یہ ویڈیو آپ نے دیکھی بھی ہوگی، آپ نے سنی بھی ہوگی، کہ آپ اس کو ایک بار پھر دیکھ لیں، آپ کو یہ ہر جگہ سے مل جائے گی کہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں آزادی چاہیے۔ کس سے؟ اللہ سے آزادی چاہیے، رسول سے آزادی چاہیے۔ تو یہ کس کو کہہ رہی ہیں؟ اصل میں یہ جو قادیانی لڑکیاں، یہ تو کافر ہیں، انہیں کیا معلوم اللہ کیا ہے، انہیں کیا معلوم رسول کیا ہے۔ انہوں نے بغاوت لے کے آنی ہے مسلمانوں کے اندر، انہوں نے نقصان پہنچانا ہے مسلمانوں کے دین کو۔ یہ جو مسلمان عورتیں پردہ کرتی ہیں، یہ اس سے آزادی چاہتی ہیں۔
یہ تو خود تو آزاد ہے، ان کی آپ خلیے دیکھ لیں، یہ کس طرح سے انہوں نے پہنا ہوا ہے، یہ وہاں پہ کیسے ناچ رہی تھی، کیسے گا رہی تھی، کیا ان کی حرکتیں تھیں، کیا ان کے پاس بینرز پکڑے ہوئے ہیں، وہ آپ سب نے دیکھے ہیں، وہ آپ سب پھر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو پھر انہیں کس چیز سے آزادی چاہیے؟ انہوں نے صرف اسلام کو ختم کرنے کی، اسلام کی جو نظریات ہے، جو ثقافت ہے، جو کلچر ہے مسلمانوں کا، یہ اس کو ختم کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ یہ وہ سرخے ہیں جو افغانستان میں آئے تھے، جنہوں نے افغانستان کو تباہ کیا۔ افغانستان کو تباہ و برباد کرنے کے بعد یہ لوگ پاکستان میں آئے ہیں۔ تو پاکستان میں آنے کے بعد یہ ان کی پہلی بار نہیں ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جو ہمارے حکومتی نمائندے ہیں، جو ہماری حکومت ہے، جو ہماری عدلیہ ہے، اور جو ہمارے ادارے ہیں، وہ بالکل خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کی ویڈیوز موجود ہیں، ان کے چہرے سب کے سامنے ہیں، یہ سب کچھ آن دی ریکارڈ ہے۔ اداروں کو ان لوگوں کے اوپر نوٹس لینا چاہیے، علماء کو ان کے خلاف نکلنا چاہیے۔ پاکستانی عوام اتنی خاموش اور اتنی آرام سے سوئی بیٹھی ہے کہ انہیں معلوم نہیں ہے کہ آپ کے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، آپ کی عورتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کس طرح سے کیا کیا ڈیمانڈ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہو رہی ہے، آپ کے ملک کے اندر قادیانی کس طرح سے داخل ہو چکے ہیں، اور کس طرح سے آپ کے ملک کے اندر یہ قادیانی اعلیٰ عہدوں پہ بیٹھ کے آپ کے ملک کے خلاف، آپ کے دین کے خلاف، آپ کی قومیت کے خلاف اور آپ کی فوج کے خلاف، آپ کو ہی ان کے خلاف کر کے، اداروں کے خلاف کر کے ایک خانہ جنگی کا ماحول بنانا چاہ رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ لوگ آپ کے اندر سے، آپ کی مسلمان لڑکیوں کے اندر سے، مسلمان بچوں کے اندر سے اسلامی نظریات کا کلچر کو ختم کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ لیکن یہ لوگ یہ نہیں جانتے، جب بھی آپ اسلام کو ختم کریں گے، اب کتابوں کو آگ لگا دیں، اب اداروں کو ختم کر دیں، اب اداروں پہ پابندی لگا دیں، اب کچھ بھی کر دیں، لیکن 1 مہینے بعد، 1 سال بعد، 100 سال بعد، یا کچھ صدیوں بعد، ہزاروں لاکھوں صدیوں بعد، جب بھی اسلام اٹھے گا، انہی بنیادوں کے اوپر اٹھے گا اور اسی طاقت کے ساتھ اٹھے گا۔ اس لیے آپ اس کو کبھی بھی ختم نہیں کر سکتے۔ ایک سازش ہے، لیکن اس میں انشاءاللہ آپ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور اگر پاکستانی حکومت نے، اداروں نے ان کے خلاف نوٹس نہ لیا، ان کے خلاف ایکشن نہ لیا، تو انشاءاللہ اگلی بار عوام خود اس بے غیرتی مارچ کے خلاف سڑکوں پہ نکلے گی۔